سعى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، مدرسہ کے منتظمین حضرات اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، آپ حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اعتماد کیا اور مجھے منصف کی حیثیت سے یہاں پر مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا آنا، یہاں پر بیٹھنا، اس کا اپنی بارگاہ میں شان مطابق اجر نصیب فرمائے۔ میری تو ایک کوشش تھی کہ سامع کی حیثیت سے یہاں پہ رہوں، لیکن اب حضرات کا اصرار تھا کہ کچھ نہ کچھ گفتگو آپ حضرات سے ہو جائے۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی الحمدللہ جس انداز سے طلباء کرام نے اپنے مہارت کا اظہار کیا۔ یہاں پہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت عالمگیر ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ علماء کی وقتاً فوقتاً دعوت کیا کرتے تھے، اور چلتے چلتے ایک دفعہ ان کی والدہ نے کہا بھی یہ کیا مذاق ہے، ہر دوسرے دن تیسرے دن ہفتے بعد آپ نے علماء کی دعوت رکھی ہوتی ہے، یہ سلسلہ بس ہونا چاہیے، بہت ہو گیا، بہت کھلا پلا لیا، بڑا اکرام ہو گیا، بہت ہے۔ اب عالمگیر صاحب جو ہے وہ بادب بھی بڑے تھے، والدہ کے سامنے انہوں نے جواب نہیں دیا اور یہ کیا کہ ایک بکری لے آئے، بکری کو گھر میں باندھ دیا۔ اب بکری نے بچہ بھی دیا، اب وہ بچہ اسی بکری کا دودھ پیتا رہا اور دودھ پیتے پیتے کچھ بڑا ہوا، اس کے بعد اس کے ساتھ کھیلنے لگا، پھر کچھ بڑا ہوا تو اسی کو مارنے لگا، اسی کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا۔ تو ماں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، کہاں سے لے کے آ گئے ہو، یہ کیا چل رہا ہے سارا؟ تو نے کہا بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو جواب نہیں دے سکا، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ ادب کے خلاف ہے۔ در حقیقت اس بات کا جواب ہے جو آپ نے میرے سے کہی تھی کہ ہر دوسرے دن یہ علماء کا جو ہے نا یہ اکرام کرنا، ان کی دعوت کرنا، ان کو بلانا، یہ کیا چکر ہے سارا؟ تو کہا کہ اگر علماء ہماری رہنمائی نہ کریں اور ہم علماء کی زیر نگرانی نہ رہیں تو جیسے آج یہ بچہ اپنی ماں کو مار رہا ہے، ہماری یہی حالت ہوتی کہ ہم بھی آپ لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہماری تربیت بھی نہ ہوئی۔ تو ایک سبق ہے ہمارے لیے، الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں، ان کی تربیت میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ بچے کچھ وقت یہاں پہ آئے، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 3 سال یا زیادہ سے زیادہ 4 سال ہوئے، انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور بہت اچھے انداز میں بڑے پورے اعتماد طریقے کے ساتھ اپنی بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ تو ان علماء کرام کی محنت ہے جس کے نتیجے میں سارا کچھ سامنے آ رہا ہے۔ انتہائی مختصر سی بات یہ کروں گا مقررین حضرات کے لیے کہ کوشش کریں کہ اپنا انداز رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کا انداز لے کر چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنا نام نہیں ہے، آپ کسی کے نام پہ چلے جائیں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنا انداز میں جو آپ کا ایک قدرتی انداز اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اسی کو سمجھیں۔ کسی کے انداز کی کاپی کرنا یا اس کو لے کر چلنا، اس میں آپ کی پہچان بالکل ختم ہو جائے گی، اور جس کی پہچان اس انداز کے ساتھ بنی ہے اسی کی پہچان نہیں ہے۔ تو آپ اپنی پہچان پیدا کریں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے اپنی بات کو رکھا ہے، تو کوشش ایک تو یہ کریں کہ اپنا انداز بنائیں۔ دوسرا یہ کہ گفتگو کے اندر کچھ بہت ضروری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ کی پوری بات، ہر حرف اور ہر لفظ سننے والے کو سمجھ میں آئے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر میں یہاں پہ بہت زیادہ زور سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور سننے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میرے خیال سے جو حضرات تشریف لائیں گے باہر سے اپنا وقت نکالیں گے، ان کے ذہن میں ایک بات تو یہ آ جائے گی کہ ہم نے آگے اپنا وقت ضائع کیا ہے، سمجھ تو کچھ آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو تقریر ہے وہ
کوئی سبق آموز ہونی چاہیے کہ ایسا ہو کہ ہم اس کے بعد کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. مجھے ایسی چیز ملے کہ میری عملی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے. میں آج یہاں سے کیا سیکھ کے جا رہا ہوں، کیا لے کے جا رہا ہوں، وہ بہت لازمی ہے کہ مجھے اس کا بہت اچھے طریقے سے ادراک ہونا چاہیے کہ مجھے آج یہ چیز ملی، میری عملی زندگی کے اندر یہ تبدیلی آئے گی. یہ بہت ضروری ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اس میں واقعات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. پھر تقریر کے اندر لازمی طور پہ آپ قرآن کا حوالہ دیں. ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے کہ قرآن کی آیت کا حوالہ ہونا چاہیے، اور پھر اس آیت کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی آپ اس کی تشریح نہ کریں لیکن مفہوم لازمی طور پہ بیان کریں. دوسرے نمبر پہ حدیث کا حوالہ ہونا چاہیے، جو بہت ضروری ہے. اور حدیث کی اگر تشریح نہیں کرتے تو لائٹ تو دوسرے نمبر پہ بہت ضروری ہے کہ حدیث کا حوالہ ہو، اس کی بھی تشریح نہیں کر سکتے تو مفہوم لازمی طور پہ بیان کریں. تیسرے نمبر پہ سیکھنے کے اعتبار سے جو بات ضروری ہوتی ہے وہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اور واقعات کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے کوئی واقعہ اس کو سامنے رکھیں. ترجیح بنیادوں کے اوپر یہ واقعات بہت ضروری ہیں. اس سے ایک تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ سیرت سے وابستگی، ٹھیک ہے، اور قصص الانبیاء کے ساتھ آپ کی وابستگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ وابستگی آپ کی بہت سامنے آئے گی. ایک اور چیز جو بہت ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا،